سوکھ کر اس کے اندر کی پوری چیزیں سوکھ جاتی ہیں تو اب اس کا استعمال کر لینا، کچھ بنا لیں. بعض مرتبہ اس کا مشکیزہ بنایا جاتا تھا اور بعض بیٹھک بناتے تھے، بیٹھنے کے لیے بھی اسے بناتے تھے کہ اس پر بیٹھا جائے. اور بعض نے تو اس اچھی عبادت کے بعد مصلی بھی بناتے تھے، نماز جو پڑھی جس پر پڑھی جاتی ہے. یہ ایک تو سکھا دینا پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس کے اندر نمک وغیرہ ڈال کر بھیگنے چھوڑ دیا جائے. اور ہمارے یہاں تو لوگ جانتے ہیں کچا چمڑا ہے اس پر نمک لگایا جائے اور نمک اچھا لگا کر اسے، اور نمک کی وجہ سے اندر کی جتنی چیزیں باہر آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو سوکھ جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. یہ چمڑے کے پاک کرنے کے حکمی دو طریقے تھے. اور ایک تیسرا طریقہ تھا، اس زمانے میں ایک گھاس ملتی تھی، وہ گھاس چمڑے میں لگائی جاتی تھی اور اس کے اندر بڑی خاصیت ہوتی ہے. جیسے آج کل کیمیکلز ہیں، دوائیں ہیں کہ چمڑے پر وہ دوائیں لگائی جائیں اور لگانے کے بعد اسے رکھ دیا جائے تو پوری اس کی گندگی کھینچ لیتی ہے، تو بہرحال چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے مردار کو حرام قرار دیا ہے. مردار کا کھانا، مردار کا بیچنا، مردار سے متعلق پوری بات. اسی مردار میں سے ایک چمڑے کا عبادت دینے کے بعد چمڑے سے فائدہ لینا، پھر اس چمڑے کی بھی تجارت کرنا، پھر اس چمڑے کو بیچنا لینا، یہ مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کس کا چمڑا عبادت دینے سے پاک ہوتا ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے. کس کا چمڑا؟ اس کا چمڑا عبادت سے پاک ہوتا ہے جو عبادت کے قابل ہو. مثلا چوہا ہے، جانوروں کو دیکھیں گے، چوہا ہے، خنزیر ہے، چوہا عبادت کے قابل اس کا چمڑا نہیں. اسی طرح سے سانپ ہے، سانپ کے چمڑے سے متعلق بھی. اور آج دنیا میں سنا جاتا ہے کہ سانپ کے چمڑے کی عبادت دے کر اسے بیلٹ بنا کر اسے استعمال کر لیکن اس کی عبادت کے بعد بھی اس کی علت کا مسئلہ نہیں. سانپ، چوہا، کتا، خنزیر، ان کے چمڑوں کو عبادت کے بعد بھی نہیں. حتیٰ کہ انسان کا چمڑا بھی، اگر انسان مر گیا، کیونکہ انسان کے ساتھ بہت کچھ باتیں ہیں لیکن اللہ نے اس کی عظمت اور احترام میں اس کو دفنانے کا حکم شریعت میں دیا ہے. ورنہ اس کا چمڑا ناپاک نہیں ہے یا اس کا گوشت بھی ناپاک نہیں ہے لیکن حرام ہے عظمت کی وجہ سے. اور اس کے چمڑے سے بھی فائدہ لینا عظمت کی وجہ سے. بلکہ چمڑا کیا پورے ایسا دوسری چیزیں بھی ہیں، اس کے حکم الگ ہیں. اسی لیے ناخن کاٹو تو دفناؤ، بال کاٹو تو اسے دفناؤ، اور زائد چیز جو آپ کے جسم کی کرتے ہیں اسے کھودو اور دفناؤ. یہ عظمت ہے، اسے باہر مت پھینکو، یہ انسان کا جز ہے. بہرحال اب کس کی چمڑی عبادت سے پاک ہوتی ہے یہ نکل گئے. اب رہا مسئلہ دوستو، جو جانور کھائے جاتے ہیں جسے معقول اللحم کہا جاتا ہے، جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے، گائے، بکری، اونٹ، بکرا، یہ جو چیزیں ہیں، ان جانوروں کا چمڑا دو طرح سے. ایک، جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے ان کو ذبح کرنے کے بعد بالاتفاق چمڑا پاک ہے. مثلا بکری کسی نے ذبح کی، بسم اللہ اللہ اکبر، گوشت نکال لیا اور چمڑا ہے. اب اس کی عبادت دے کر اس کو بیچتا ہے یا اس کے تجارت کرتا ہے یا اس سے کچھ کرتا ہے، بالکل درست ہے. کیوں؟ ایک تو جانور حلال اور دوسرا مذبوحہ، اسے ذبح کیا گیا ہے، مردہ نہیں ہے، ذبح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، ایک وہ جانور جس کو کھایا جاتا ہے، معقول اللحم جیسے بکری، گائے وغیرہ، لیکن اسے ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی، تبھی موت اسے ہو گئی. اب مردار کے حکم میں ہے، اب اس کا گوشت وغیرہ کھانا حرام ہے. اب اس جانور کو جو مردہ، جو حلال تھا، مر گیا، اس کا چمڑا بھی عبادت کے بعد پاک ہوتا ہے. معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، غیر مذبوح جس کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ مر گئی، مردے میں آ گئی،
اور اس مردے کا یہ چمڑا، یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. جیسا کہ حضرت میمونہ کی باندھی، وہ بکری مر گئی تھی اور اسے لے جا کر پھینکنے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کا چمڑا نکال لیا جاتا اور اس سے فائدہ لیا جا سکتا تھا، اس کی عبادت کرنے سے وہ پاک ہو جاتا تھا. تو ان کو شبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مردہ ہے، مذبوح نہیں ہے، ذبح کی ابھی نہیں ہے، یہ خود مر گئی ہے، اور مری ہوئی چیز تو حرام ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا گوشت حرام ہے اور اس کی جو چمڑی ہے اسے پاک کرنے کا طریقہ ہے، وہ منع ہے، اور پاک کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے. اور اس کی عبادت کے بعد وہ چمڑا چاہے مردار کا صحیح پاک ہوتا ہے. تو کئی طرح کے جانور ہو گئے، ایک وہ جانور ہے جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، حرام ہے، خنزیر، کتا، یہ، اور ان کی عبادت سے ان کے چمڑے پاک نہیں ہوتے، اور یہ چیز حلال میں نہیں آتی. اور اس کا مسئلہ بیچ میں کرنے کا پھر وہی جو ان کا حکم حرام کا حرام رہے گا. نمبر 2، وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں ان کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا، تو معقول اللحم کھائے جانے والے جانور اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیے گئے مشروع ہیں، ان کا چمڑا اتفاق عبادت کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے. نمبر 3، وہ جانور جو کھائے جا رہے ہیں لیکن ذبح نہیں ہوئے، مر گئے، مردار، تو مردار کی چمڑی عبادت کے بعد حلال ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا دبغ الإهاب فقط طہورا، یہ مطلق روایت ہے، جب چمڑا عبادت دے دیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اذا دبغ الإهاب فقط طہورا، جب چمڑا عبادت دیا جاتا ہے تو یہ چمڑا کون سا چمڑا؟ دباغ کا لفظ آیا ہے، اذا دبغ الإهاب، إهاب کا لفظ آیا ہے. إهاب چمڑے کو کہتے ہیں اور إهاب کچے چمڑے کو بھی کہتے ہیں. اب جو کچا چمڑا عبادت کیا گیا ہو وہ پاک، لیکن وہ چمڑا کس کا ہونا؟ ان جانوروں کا ہونا ہے جن جانوروں کا کھانا حلال ہو، اور اگرچہ حلال بسم اللہ نہیں پڑے گئے اور خود مر گئے ہیں ان کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو جانور کھائے نہیں جاتے یا جو جانور جن کی عبادت قابل نہیں ہوتی طہارت کے پاک ہونے کے، جیسے کتا، خنزیر وغیرہ بتلایا گیا، ان کی عبادت سے چمڑے پاک نہیں ہوتے. ایک تفصیل ہے. اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان نقل فرمایا، کل إهاب دبغ فقط طہورا، ہر وہ چمڑا جس کو عبادت دیا جائے جبکہ وہ عبادت کے قابل ہو، جبکہ وہ معقول اللحم جانور کا ہو، اگرچہ وہ جانور مشبوع ہو یا غیر مشبوع ہو، اگرچہ وہ ذبح کیا گیا ہو یا مردہ ہو. تو آیت سے یہ حکم تھا وہ جو باقی رہا. تو قرآن نے تو کہا انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اللہ نے تم پر مردار حرام کیا، اور مردار سے فائدہ لینے سے متعلق یہ بات ہے. ایک حکم ہوا ہے، اس کی تفصیل پوری ہوئی، جبکہ اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن جڑی بنیادی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. نمبر 2، والدم، اللہ نے تم پر خون حرام کیا ہے. الدم، دم کئی طرح کے ہیں، اور یہاں جو قرآن مراد دے رہا دم سے مراد، قرآن نے ایک جگہ ذکر فرمایا او دم مسفوحا، اس دم کو، اس خون کو، دم یعنی خون، اس خون کو دم مسفوح کہتے ہیں. یعنی وہ خون جو حیوان کے اور انسان کے رگوں ریشے میں دوڑتا ہے. ہمارے اندر خون ہے اور رگوں میں پھیلتا ہے، جانور میں بھی سے. تو اب آئیے، تو حرام کون سا خون؟ دم مسفوح. مثلا کسی جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے اندر کا جو خون ذبح کرنے کی وجہ سے باہر آتا ہے، یہ بھی آئین حرام ہے. یہ ہے. اب اس کا کھانا بھی درست نہیں، اس کا بیچنا بھی درست نہیں، اس کو دفنا دیا جائے. اور یہاں بھی اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ بتلایا گیا، بہت سارے ایسے ہیں کہ یہاں پر آج بھی بکرے کا خون یا گائے کا خون کثیر تعداد میں ہوتا ہے، اسے ٹپوں میں پکڑا جاتا ہے، گردن کے نیچے رکھ کر ذبح کرتے ہوئے اسے پکڑ لیتے ہیں. اب پوچھا کہ اسے تو پھینکو کہیں دفنا دو، نہیں، اسے رکھا جاتا ہے اور کبھی اسے بیچا بھی جاتا ہے. بس غیر اسے خریدتے ہیں، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے،
اب اس کو فرائی کر کر کھاتے ہیں. اور خصیصوں جانتے ہیں کہ یہ انسان لینے والا اسے کھاتا ہے اور وہ مسلمان بھی اسے بیچتا ہے. کیوں؟ چھوڑو وہ کتنی بھی قیمت میں لے لے تو ہمیں کیا ہے، نہیں، ہمارے لیے درست نہیں. اب وہ موقع ہی نہ دے، اب ہمیں اٹھائیں اور لے جا کر ہم دفنا دیں. کیوں؟ قرآن نے عین اس کو حرام قرار دیا. اب ہمیں بولیں گے حضرت اب حرام ہے، کھا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اہمیت پہلے بتلائی گئی. حرام کردہ چیزیں ہیں، انسان کو جو اللہ نے کی اسے اہمیت ہے، اسے کس طرح سے خدا کا حکم سمجھ کر بازا ہے. انسان کبھی اس طرح کرتا رہا، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ایمان پر اثر آتا ہے. دیکھنے میں مسلمان ہے اور ایسی حرام چیزوں کو حلال سمجھتے بس ایمان دل سے نکل جاتا ہے. ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان کی شکل میں جی رہے ہیں. جب خدا کی حاضری ہوگی تب پتا چلتا ہے. بہرحال یہ حرام ہے، اور اس کا حرام، اس کا بیچنا، اس کا کھانا یا کسی کو کسی طرح سے ہمیں گفٹ میں، تحفے میں دینا، جیسا بھی سمجھے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَالدَّمَ، تو دم سے مراد دم مسفوح وہ خون جو جانوروں میں بہتا ہے، جو ذبح، اسی لیے جانوروں کے، جن جانوروں کے اندر یہ خون ہوتا ہے ان جانوروں میں ذبح ضروری ہے. اور جب تک وہ خون باہر نہیں آتا ہے تو تب تک اس کا کھانا حلال نہیں. اسی لیے مردار بھی حرام ہے. مردار اس لیے حرام ہے وہ خون اسی کے اندر رہ گیا ہے. یہاں ایک چوک ہوتی ہے، یہ جو خون، یہ خون ہر اس میں پرندہ ہم کھا رہے ہیں، پرندے میں بھی بہرحال اس کے جسم کے موافق رہتا ہے. تھوڑا سا سے جانور بڑا ہے زیادہ خون رہتا ہے، چھوٹا جانور ہے کم خون ہوتا ہے. مرغی ہے تھوڑا سا سے، یا کوئی چھوٹا سا پرندہ ہے اس میں بھی خون ہے لیکن تھوڑا سا رہتا ہے، لیکن سے اسے کاٹو تو خون آ جاتا ہے. اب خاص کر مرغیوں میں دو باتیں بہت خطرناک ماحول میں چل پڑی. ایک، اس کا دم مسفوح، اس کا جو خون حرام ہے اسے نکلنے نہیں دیتے، صاف کر دیتے. بعض مرتبہ گرم پانی رکھا جاتا ہے، گرم کرتے کرتے یوں کاٹتے ڈوبے دیتے، اسے یوں کاٹے نہیں اسی میں ڈوبے دیتے اور اسے نکلنے کا موقع نہیں دیے. اچھا دیے بھی تو لگ بھگ اسی میں وہ پک رہا ہے. اسے ایک وقت دینا چاہیے جس سے وہ نکل جائے اور ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کیجیے. بہت عموماً بڑی بڑی دعوتیں جب ہوتی ہیں، کیا کریں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، لاکھوں میں اس کو سبق کرنا ہے، اٹھا کے اوپر ایک ڈالتے گئے، اسے ہوتا گیا، نکالتے گئے. عجیب ہوتا ہے. بلکہ ایک خطا تو یہ ہوتی ہے، تصحیح میں ایک بات ہوتی ہے، اس لیے اسے موقع دینا چاہیے. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں، یہ دکانوں کی جو مرغیاں ہوتی ہیں جو ذبح کی جاتی ہیں اسے کھاتے ہی نہیں. اگر خریدنا ہے تو کھانا ہے تو خرید کر خود ذبح کر کر اسے موقع دے کر چمڑا چھیل کر، لیکن اتنا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا. یہ ایک مسئلہ ہے. اس لیے پورا ہونا، وہ جیسے بھی ہو. دیکھو دوستو، پیسے دے کر کسی چیز کو خرید کر کھا لینا کوئی حلال نہیں ہے، اور وہ چیز کیسے صاف ہوئی ہے، وہ چیز کیسے ہوئی ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. میں نے پیسے دے، کوئی چوری کر رہا ہوں، میں کوئی میں پیسے دیا اور کھا رہا ہوں. ارے بھائی وہ تیری محنت صحیح ہے، لیکن وہ چیز شریعت کے حساب سے جس طریقے سے آنا ہے، آئی ہے یا نہیں ہے، اسے بھی تو دیکھو. اپنی کمائی کو حرام میں ڈال کر حرام کیوں کھاتے ہو؟ کمایا ہم نے اس لیے کہ ہم اچھی غذا کھائیں، کمایا ہم نے اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے موافق جو حکم جیسا اس طرح سے عمل کریں کہ میرا جذبہ ہے. لیکن جاتے جاتے تھوڑی سی بات میں ڈھیل آ جاتی ہے انسان. ہمارے یہاں استاد تھے، وہ بڑی دعوتیں کھاتے ہی نہیں، خاص کر مرغیوں سے متعلق جو ہوتی تھی نہیں. تو بولتے کیوں ہمیں کھانے میں نہیں ہے؟ یہ کبھی کبھی لاکھوں میں کٹتی ہیں، مردہ بھی کاٹ کر ڈال جاتے ہیں. 1000 مرغیاں کاٹنا ہے، اس میں 3 مری ہوئی، کیا پتا چلتا ہے؟ اب اسے کوئی حساب چاہیے، اسے بزنس چاہیے، اور چاہے مسلمان سے ہی اسے بزنس، اسے ہر مرغے پر اتنا نفع ہے. اب اس کے ساتھ وہ سوچتا ہے حلال حرام مجھے کیا لینا دینا ہے، میں نے تو عادت پورا کر لیا. یہ عادت پوری، اور 100 مرغیوں میں 3 مرغے مری ہوئے، اب ملایا تاکیا ہو گیا. اب اسے معلوم پتا دوسرے کو، کسی کو معلوم نہیں. اب میں بھی کھا رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے. بیچارے نے بلایا، میں بھی گیا، کھایا ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ ملی ہوئی. حدیث میں آتا ہے جب انسان کمائے
اور اس کے کمائے ہوئے درہموں میں، حلال میں ایک درہم جب حرام کا مل جاتا ہے، اس حرام درہموں کی تمام حلت جو ہے، اس کا جو اثر ہے، اس سب کو کھا جاتا ہے. ایک درہم حرام کا اس میں ملا، پورا بدل دیتا ہے، نقصان پر نقصان. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مادی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم لوگ وہ پھلی بھون کر کھاتے ہیں، مونگ پھلی بھون کر کھاتے ہیں، ایسے رہتا ہے ٹھنڈے موسم میں بھون کر ابال کر لوگ کھاتے ہیں، بھون کر کھاتے ہیں. بڑے مزے کی رہتی، کھاتے رہے ماشاءاللہ کھاتے کھاتے ایک پھلی ایسی آ گئی جس نے پورے منہ کو کڑوا کر دیا. منہ کھاتے ہوئے مزہ لیتے کہ کہیں دیکھ کر کھانا، تب پھٹ بول کر کبا تھوکتا ہے. تھوک کیا ہے؟ اب حکم لگاتا ہے تھوک گیا، پھلیاں بھی برابر نہیں. ارے بھائی ایک تھی نہیں، میرے پورے جسم کے ریشے کو، زبان کے مزے کو سب اس نے بدلا. ایسے ہی ایک حرام انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے ایمانی حلاوت کو اور اس کی ایمانی مزے کو، روحانیت کو وہ مرانے کی کوشش کرتا ہے. تو محنت میں بھی، کمائی میں بھی، اور میں کھانے کے چکر میں آتا پیسے دے کر حرام لے کر کیوں کھاؤں؟ اس لیے کھانے میں حلال کھانے کی احتیاط انسان کو ہر درجے استعمال کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے. ہر چیز سے جہاں کچھ بھی لے لے نہیں ہو جاتی. انسان کھانے پر ایسا ٹوٹنا پڑے، پیسے دے تو میری چیز حلال. آپ کو واقعہ سناؤں تو حیرت میں پڑیں گے. دکانوں میں بکتی ہیں ایسی چیز. تو ایک مولوی صاحب ہے، بھوک کثرت سے لگی، سفر میں جا رہے تھے، مظفر نگر سہارنپور کے نام ان کا واقعہ ہے. جا رہے تو انہوں نے جاتے جاتے رکے اور ایک دکان سے لے کر خرید یہ بھوک لگتی. اس نے جو چیز اس کی دکان کی تھی اور وہ کھا لیے. کھانے کے بعد جو ان کا ڈرائیور تھا اس نے کہا بولے صاحب آپ نے تو یہ کھا لیا ہے لیکن یہ چیز یہ دکان عجیب سی لگتی ہے. میں کیا بات ہے؟ ذرا نیچے دیکھو تو خنزیر کا فوٹو ہے. اب اوپر سے معلوم نہیں ہوتا صحیح سے ہے وہ بالکل کیسا ہے. وہ نہ ہو کیا ہے، ذرا ٹھہرو. آزو بازو والے سے جو بغل کی دکان تھی تو ان سے پوچھا بھائی کیسی دکان ہے، کیوں نہیں؟ اب یہ تو بالکل حرام ہے. میں نے بھوک کثرت سے لیکن میں سمجھا دکانیں بیچتا ہوگا، پیسے جی لے کر کھا لیا. بعد میں وہ بعض مسلمان تھے، اس نے کہا نہیں بالکل یہ ایسی چیز ہے جو شریعت میں حرام ہے. آپ نے اب وہ بیچارے مولوی صاحب ہے تڑپتے ہیں، سمجھنا یا اللہ میں نے بھوک کی چکر میں تحقیق نہیں کی، کھا لیا. اور اسی وجہ سے قرآن میں خصوصاً سفر کی حالتوں میں سورہ کہف کی آیت ہے وہاں پر ذکر فرمایا ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ إِلَى هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. یہ ہے جاؤ اور شہر کے کھانوں میں جو سب سے حلال چاہے تاکہ ڈھونڈو، حلال احل ازکا، اسے لے کر کھانا. اور یہی وہ نقطہ علماء نے لکھا ہے ولی کا معنی نوافل کا چلت کے شروع کر لینا اپنی جگہ ہے، اور ولیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ حلال سے حلال غذا کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کھانے میں ٹوٹ پڑ کر جیسا کھا لیا ویسا نہیں، تحقیق کے بعد اسے استعمال کرتے ہیں. یہ اصحاب کہف اہل اللہ تھے اور بڑے گھرانے کے اولاد تھے، اور انہوں نے محض اللہ کو ماننے کے لیے اپنے وحدت کے لیے پورا چھوڑا. تو اب اسے زندگی گزار لیں گے دیکھ کر جانا اور ایسا کھانا جو شہر میں سب سے حلال ہو اسے تلاش کرنا، اسے لے کر آنا. بہرحال حالت سفر میں انسان کبھی بھول جاتا ہے، اور بھولنے کی وجہ سے کیا ملے کیسا ملا کھانا، پیسے دے رہے ہیں کھا جاتا ہے. نہیں دوستو، اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پیسے حلال ہیں، اس کے باوجود ہم خریدیں حرام چیز اور کھائیں، ایسی بات نہیں. احتیاط کرنا چاہیے. آج کل جتنے مرغی کے تعلق سے جتنے 5 اسٹار ہوں یا بڑے بڑے ہوٹلس ہوں، اللہ اکبر، مری ہوئی مرغیوں کو زندگی مرغی سے زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں. یہ بات آپ بولیں حضرت کیسا بول سکتے ہیں آپ؟ ہمارے امنور کے ساتھی ہیں اور وہ مرغی کے ہیں، وہ سپلائی کرتے ہیں.
تو ایک مرتبہ بنگلور میں سفر ہوا تو یہ اچھی ہوٹل ہے آپ کھائیں گے تو حاضر کیے اسے بھی کھاؤ سنو مجھے معلوم اس کے بارے میں میں جانتا ہوں اس لیے آپ کو بولتا ہوں بالکل کھاؤں گی چپ ہو کے ذرا صبر کرو دودھ یہ وہ فروٹ وغیرہ کھا لو گھر جا کر ہم مرغی لے کر کھا لیں گے بات اس میں انہوں نے ایسی داستان سنائی اس بزنس کی میں بولا پھر تم کیوں جی ایسا کرتے ہو نہیں میں 1 روپے میں بیچتا ہوں اور وہ 1 کے 1000 بناتے ہیں 1 کے 500 بناتے ہیں ایک مریض بھی 1 روپے میں لے کر اور اسے لے جا کر مرچ مسالہ ایسے لگاتے ہیں کہ ایک مرغی کی 1 گرام 150 200 اور دوسری گرام 200 ایک مرغی 500 میں جاتی ہے میں دیتا ہوں 1 روپے میں ایسا بہت ہے کیونکہ یہ چیز ایسی بن چکی ہے اور اس کے اندر ایسے ڈیزائننگ آ گئے ہیں اور اس گوشت میں کیا کیا کرنا سب کر سکتے ہیں اب دنیا بھی دیوانی بن کر مزے کے چکر میں کھاتی جا رہی ہے نہیں تو 2 غلطیاں ہماری ہو رہی ہیں ایک تو ذبح کرتے وقت اس کا خون نکلنے نہیں دیتے جلد بازی میں اسے اس کے خون کے ساتھ ڈبو دیتے اور ایسا لت پت ہو جاتا ہے وہ کہ بعض مرتبہ پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے وہ مرغی تقریباً 100% پک جاتی ہے اس خون کے ساتھ جو عین حرام ہے ہمارے ایک استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے زندگی بھر یہ پالتو یہ جو مرغیاں ہیں فارم کی زندگی بھر انہوں نے کھائی ہی نہیں آخری لمحے تک خواہش نہیں کبھی کھانے کی خواہش ہوتی ایک دیہات سے چوزا خریدتے اسے پالتے میں آنکھوں سے دیکھا ہوں اس لیے میں شاید بڑا ہونے کے بعد اب وہ اس لائق کا ہو گیا تو اسے ذبح کر اسے کھاتے تھے اب کہتے تھے اب میری دل کی تمنا حلال مجھے اچھا سمجھ میں آیا اب مجھے کوئی شبہ نہیں کھا لوں کوئی بھی چیز ڈگمگا کیا ایسا ہے کہ کھایا کیا کہ بھوک لگی کھا لیا پیسے دے کر کھایا چھٹے کے کھایا یہ شبہات انسان لگاتا رہتا ہے ذرا کھانے پر آپ رکو اور ذرا کیوں حلال کھانا ہی انسان کو بہتر عمل پر کھڑا کرتا ہے یہ علت ہی ہمارے لیے ایمان کی تازگی ہے حرمت کسی بھی راستے پر جب آ جاتی ہے تو ہمارے ایمان کی روشنیاں دھیمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ اور بات ہے لیکن دھیمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ دھیما پن انسان کو دور کرتا ہے بہرحال تو 2 غلطیاں ہماری مرغی کی تعلق خصوصاً یہ ذبح کرتے ہوئے یہ پھر ڈبا دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے کثیر تعداد میں جب ہوتی ہیں تو کبھی کبھی اس میں مردہ بھی ملا دی جاتی ہیں اور مردے کے ملانے کی وجہ سے بڑے بڑے ولیمے بڑی بڑی دعوتیں بڑی بڑی نسبتیں بہرحال چلتی اچھی ہیں لیکن اس کے اندر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی مسلمان دیانت کا واقعی ایمان والا ہے اس چیز کو اٹھا کر پھینک دے میں مسلمان بھائی کی دعوت کر رہا ہوں اس نے مجھے آرڈر دیا میں حلال کھلاؤں گا ہو نقصان ہاں یہ ایمان اگر زندہ ہے اور یہ امانت داری اگر اس قصائی میں اور اس بیچنے والے میں ہے الحمدللہ لیکن دوستو آج کا بزنس ایک ایسا ہے وہ صرف پیسوں کے چکر میں نفع ہے کچھ بھی بھاڑ میں جائے اچھے اللہ والوں کے ساتھ بھی ایسا دھوکا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں پاتے اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس خون سے جو خون اللہ نے حرام فرمایا ہے جسے دم مسفوح کہتے ہیں اور جس شکل سے بھی آج ہو الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں بچائے رکھا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک اسے بچائے رکھے اور اس خون سے ہمیں کھانے استعمال کرنے بیچنے کون سی بھی شکلیں بدلتی رہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے نمبر 3 ولحم الخنزیر تو نمبر 1 انما حرم علیکم المیتۃ نمبر 2 والدم اللہ نے تم پر مردار کو اور خون کو ولحم الخنزیر یہ اہم ٹاپک ہے خصوصاً قرآن ذکر کرتا ہے اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ خاص کر یہ جو چیز ہے آج دنیا میں ایک طبقہ ہے اسے بڑے شوق سے کھاتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کا ماننے والا سمجھتے ہیں اہل کتاب سمجھتے ہیں اور اہل کتاب سمجھنے کے باوجود بھی ہے اور اس کے چکر میں آتے اللہ حفاظت فرمائے آج بعض عرب ممالک میں بھی ایسی چیزیں انجانی طور پر یا جانی طور پر استعمال میں ہیں
اسے کیا کرے؟ خنزیر اسود، خنزیر ابیض، خنزیر اسود کالا، خنزیر اسود سفید. سفید کھا سکتے ہیں، کالا نہیں کھا سکتے. کیوں؟ وہ گورا ہے. وہ سلاتا صحت پاک. مسئلہ وہ کیا ہے؟ اور یہ کالا ہے، لہذا کالا ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل، اس کا گورا ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل. ویسا نہیں ہے. چاہے وہ گورا ہو اس کے اندر نجاست کا ایک مسئلہ ہے، چاہے کالا ہو اس کے اندر ایک نجاست کا مسئلہ ہے. قرآن کیوں کہہ رہا ہے اسے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. تو قرآن پاک نے اس خنزیر کے تعلق سے جو خاص استعمال کیا ہے، دیکھیے. نمبر ایک تو خنزیر حرام ہے، یہ اصول سے سمجھنا پڑتا ہے. جب لفظ خنزیر آ گیا، اس لفظ میں جو اس کا مسمى ہوتا ہے، اس معنی میں آنے والا ہے، وہ حرام ہے. کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، کیونکہ لفظ کو دیکھنا. خنزیر ایک جنس ہے، ایک چیز ہے، ایک جانور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے مرغی ایک لفظ ہے، اور اس مرغی کا اطلاق مرغا، مرغی سب پر ہوتا ہے. تو حلال کا معنی، یہ مرغی کا اطلاق کہاں تک ہے اس کا معنی آتا ہے. ہم نے کہا گائے، بقرۃن عربی میں بقرہ کسے کہتے ہیں، اور اس کا مصداق کیا ہے، اور اس بقرہ میں، اس گائے میں کون کون آتے ہیں؟ اب وہ بقرہ ناٹی، وہ گائے ناٹی گائے، دیسی غیر دیسی، وہ معنی میں آتے ہیں. یا تو وہ کھاؤ یہ کھاؤ، حکم تو آ سکتا ہے. تو ایسا جب قرآن نام دیتا ہے تو اس میں نام خنزیر کا دیا ہے، اور اسے تعبیر میں یوں لایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت. یہ تفسیر سمجھنے کی. اگر اللہ کہتا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنزِيرَ، یہاں بہت سارے بھٹکے ہیں. خنزیر کا گوشت حرام. اب آئیے لوگ سمجھنے والے کیا سمجھیں؟ خنزیر کا گوشت حرام، گوشت کے علاوہ سب حلال. واہ واہ. اب اسے سمجھنا ہے دوستوں. کیوں؟ قرآن کیا کہا؟ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، لہذا گوشت حرام. اس کی ہڈیاں، اس کے دوسری چیزیں، ناخن جو بھی، اور وہ درست ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پورا اس کی ہڈی ہو، اس کا گوشت ہو، اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب حرام ہیں. بلکہ یہ نجس العین کہا جاتا ہے. یعنی بعض جانوروں میں نجاست ہوتی ہے، یہ نجاست کا مادہ، پوری نجاست کی جڑ نجس العین. اچھا، اس کے تعلق سے ذرا سنو. یہ خنزیر سے متعلق یہ کھاتا ہی ہے گندی چیزیں. نمبر 1، وہ بھی موہری کی غذا بہت پسند ہے، اور غذا ہی وہی ہے اس کی. اور اللہ نے جو اسے منہ بنایا ہے اور عجیب بنایا ہے، جب وہ موہری میں منہ ڈالتا ہے پانی نہیں جاتا اس میں، وہ جو چیز لینا ہے وہ خود لے لیتا ہے. اور یہ نجاست ہے، کھاتے کھاتے. اسی لیے اس کی باڈی اور اس کا جو جسم ہے بہت جوشیلا. جب ایک نطفہ اس کا ایک مرتبہ وہ جفتی کرے تو اس کے ایک نطفے میں 16 بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک میں اتنی طاقت کمانا ہے ایک میں. کبھی بھی خنزیر کے بچے 1-2 نہیں ہیں. اب ادھر گائے کو دیکھ لو، 1-2 2-3 ہو گئے تو تعجب. ابھی وہ گائے میں 3 بچے دیتی ہے، بکری میں 4 بچے دیتی ہے، تعجب 2 دیتی ہے، کمزور ہے. اور وہاں 16 چلتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے، ایک منٹ کے پیٹ سے 16 ہونا دنیا میں کتنا ہونا دیکھو، نام نشان نہیں ہے ان کا. اور ادھر دیکھیں گے جن جانوروں کی بات ہم کر رہے ہیں کھانے سے متعلق، لوگ کہتے ہیں گائے مت کھاؤ، یہ نسل مر جائے گی، اور اس گائے کھانے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سب ختم ہونے کی نہیں ہے. وہاں دیکھو 16 ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور یہاں 1-2 پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرا ہوا وہ بھی رکھے کھا رہے ہیں. دنیا کا حساب لگا کر دیکھ لو، بکریاں ہوں یا گائے ہو، دوسری چیزوں میں حساب لگاؤ، ایک دن کا کتنے کٹتی ہوں گی، کتنے کھاتے ہوں گے. اب تک تو پورے ختم ہو کر، پوری نسل ختم ہو کر انسان پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اور وہاں دیکھیں گے اب ایک نظام ہے خدا کا. تو میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات ہے، جو قرآن نے خنزیر کا گوشت کہا، یہ جملہ اللہ نے جو فرمایا ہے کس بنا پر ہے؟
ہمارے بھی مدراس کے ایک صاحب ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہ کسی جماعت سے متعلق ہیں، تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، خنزیر کے ہڈیوں میں انسان کی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے، حتیٰ کہ کینسر کا علاج ہے۔ یہ کھائے تو کینسر آتا ہی نہیں ہے، اور یہ کھائے تو کینسر کا مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اب سننے والا کچھ بھی ہو جائے میری جان پیاری، کھا کر ہی دیکھیں، ویسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے یہ بات اٹھائی؟ لحم الخنزیر، اللہ نے کہا خنزیر کا گوشت، لہذا ہڈیاں حلال۔ اس بات پر میں بات روکتا ہوں، یہ کیوں اللہ نے اسے استعمال فرمایا، اس کا مصداق کیا ہے، اور اس کو کس تعبیر سے ہم سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پھر یہاں تک بات، کیونکہ یہ چیز ذری دھیمی ہے سمجھنے کی ہے، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق کے ساتھ ہمیں حلال کے ساتھ کھانے کی، تحقیق کر کر کھانے کی اور تلاش کر کر کھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کا جو رنگ حرمت پر جا رہا ہے اللہ ہمیں اسے بچائے رکھے، اور ہر حرام چیز سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔